یہ تبلیغ والے ہمارے بھائی 6 نمبر سناتے ہیں نا بھائی، وہ دین کی بات کرتے کہتے بھائی 6 باتیں سن لو. ہمارے ایک استاد تھے، وہ سبق پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے 6 نمبر ہمارے بھی سن لو. ہم بھی کہتے ہیں بھائی لیلۃ القدر کی بھی 6 نمبر ہے. یہ 6 نمبر آپ کو معلوم ہونے چاہیے. کون سی بڑی مبارک رات ہے لیلۃ القدر، اس کی کیا خصوصیات ہے؟ تو 6 خصوصیات ہے، قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں. وہ 6 نمبر ہے. پہلا نمبر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. پہلی بات لیلۃ القدر کی اس رات کی شان یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. علماء فرماتے ہیں لوح محفوظ سے سماء دنیا پر اللہ تعالیٰ جہاں فرشتے ہیں وہاں ایک رات میں پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا. وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں اللہ نے نازل کیا ہے. پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا ہے. اور علماء ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں، دیکھو بھائی ہر چیز کا ایک ظرف ہوتا ہے. پانی آپ برتن میں ڈالیں گے تو یہ برتن ظرف ہے اور پانی مظروف ہے، تو مظروف جتنا اعلیٰ ہوگا ظرف اس کی وجہ سے اتنا اعلیٰ ہو جائے گا. اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. قرآن کی اتنی بڑی شان ہے کہ جب وہ اس رات میں آئی تو اللہ نے اس کو خیر من الف شہر بنا دیا. پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی. دوسری بات لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ یہ رات صرف رمضان میں ہے. یہ رات رمضان میں ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان میں قرآن نازل کیا گیا. یہاں فرمایا لیلۃ القدر میں نازل کیا. معلوم ہوا لیلۃ القدر رمضان میں ہے. 2 باتیں ہو گئی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے لیلۃ القدر 2 ہے. ایک لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن اترا، پہلی وحی آئی غار حرا میں. اس وقت تو بھی رمضان کے احکام نہیں آئے تھے، روزہ فرض نہیں ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی غار وحی میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی تو وہ وقت وہ مہینہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی. ایک وہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں جس میں نزول قرآن ہوا ہے، اور ایک وہ لیلۃ القدر ہے جو اللہ نے اس امت کو ایک انعام عطا فرمایا ہے، جو رمضان کے مہینے میں ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ بھی معلوم ہو گیا لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. یہ بھی معلوم ہوا لیلۃ القدر رمضان میں ہے. تیسری بات رمضان تو ایک مہینہ ہے، اس کے شروع میں ہے، درمیان میں ہے، آخر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. 21ویں میں، 23ویں میں، 25، 27 اور 29 میں. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا صحابہ کے ساتھ، اور انہیں حکم دیا کہ تم اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، یہ اتنی مبارک رات ہے، اتنی عالی شان رات ہے جو اللہ نے میرے دوستو مجھے اور آپ کو اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں جب اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں تو چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، جو مسلمان عبادت کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں.
ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم بھی میرے بندوں کے لیے دعائیں کرو۔ اس رات میں کثرت سے فرشتے آتے ہیں۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، یہ رات عام راتوں کی طرح اسے مت سمجھو۔ اس رات کی شان یہ ہے خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک رات کو عبادت کی اور صبح جہاد کیا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اسے ایسی رات اس امت کو ملی ہے کہ ایک رات عبادت کرے گی تو گزشتہ امت کے اس مجاہد کے اس 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا۔ 6ٹھی بات، 6 نمبر پورے کرنے ہیں نا بھائی۔ 6ٹھی بات یہ ہے، یہ رات ایسی بڑی رات ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ انعام اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کیا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں اس امت کی خصوصیات میں سے لیلۃ القدر ہے۔ 6 باتیں ہو گئی، 3 باتیں اور بھی بتا دیتا ہوں۔ اس رات کی نشانیاں کیا ہے، علامات کیا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں، میرے بچے بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، جب یہ رات رات ہوتی ہے تو آتے کہتے ہیں ابو اس رات کی کوئی نشانی ہے وہ بتائے ہمیں، یا آپ نے کوئی نشانی دیکھی ہے؟ دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کو۔ حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نشانیاں بتائی ہے، وہ 3 بڑی نشانیاں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے ابی ابن کعب سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو رات پورے سال ہر رات کو عبادت کرے گا اسے لیلۃ القدر ملے گی۔ تو ابی ابن کعب نے کہا اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود پر رحم کرے، وہ جانتے ہیں انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ لوگ صرف آخری عشرے میں طاق راتوں میں نہیں اٹھے بلکہ پوری رات ہر سال، یعنی سال کی ہر رات کو اٹھ کر عبادت کرے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں ہے۔ اور پھر فرمایا، قسم کھا کر فرمایا، ایسی قسم کھائی جس میں انشاءاللہ نہیں کہا کہ وہ رات 27ویں رات ہے۔ تو زر نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا وہ 27ویں رات ہے؟ فرمایا وہ علامات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی، وہ علامات لیلۃ القدر کی، ان میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اس دن جب صبح سورج طلوع ہوگا لا شعاع لہا، اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی۔ اور میں نے دیکھا کہ اس دن سورج طلوع ہوا اور شعاع نہیں تھی، 27ویں رات تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے زیادہ امکان 27ویں کو ہے، ہر رات عبادت کرو، 27ویں کو زیادہ کرو۔ ایک علامت، 2 علامتیں اور ہیں، مسند احمد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات بڑی صاف روشن ہوتی ہے، بہت روشن ہوتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے نہ سرد ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی نہ گرمی۔ تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری علامت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس رات ستارے نہیں ٹوٹتے، یعنی ستارے نہیں پھینکے جاتے آسمانوں کے اوپر۔ یعنی مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ علامات 3 علامات بتائی ہے، اوپر بھی سکون ہوتا ہے آسمانوں میں، زمین میں بھی سکون ہوتا ہے، اوپر بھی نور ہوتا ہے، نیچے بھی نور، اور فرشتے اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں سے شعاعیں نکلتی ہیں، لیکن اس رات میں فرشتوں کی کثرت اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اب ایک بات اور بھی بتا دوں ختم کرنے سے پہلے، اس رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ تو 4 باتیں اور ہیں، یہ 4 نمبر یہ بھی یاد کر لیں۔
6 نمبر لیلۃ القدر کے ہو گئے، 3 نمبر علامات کی ہو گئے، اور 4 نمبر عبادات کے. یہ بھی یاد کرو بھائی. یہ نمبر اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کیا عبادت کرنی ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں بس اللہ سے معافی مانگو. سفیان ثوری بڑا آدمی ہے بھائی، معمولی آدمی نہیں ہے. بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا عالم ہے. اس لیے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سفیان ثوری کہتے ہیں بس دعائیں مانگو، معافی مانگو. ابن رجب کہتے ہیں 4 عبادتیں کرو، معافی بھی مانگو اللہ سے، توبہ بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اور نماز بھی پڑھو، اللہ کے سامنے سجدے کرو. چوتھی ایک عبادت ہے جو ہمارے لوگ نہیں جانتے بھی ہیں تو کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں تو میرے خیال ہے کوئی 1000 میں یا لاکھ میں کوئی ایک کرتا ہوگا. اور وہ عبادت لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ مراقبہ کرو. یہ مراقبہ کر کے دیکھو کبھی. یہ مراقبہ کیا ہے اس تفصیل میں نہیں جاتا. پہلی بات تو یہ سنیں، بہت سے لوگ تو اس کے خلاف بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صوفی لوگ ہیں مراقبے کرتے ہیں. چلو صوفی کی نہ سنو، ابن القیم کی سن لو، امام ابن قیم کی سن لو. مدارج السالکین ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں اس آیت کے منازل میں سے ایک منزل مراقبے کی منزل ہے. اور مراقبہ کیا ہے؟ ابن القیم فرماتے ہیں بندہ دل سے یہ یقین کر لے، اس سے یہ علم ہو جائے، دل سے یقین ہو جائے میرا اللہ میرے ظاہر اور باطن دونوں سے مطلع ہے. اللہ سے میرا ظاہر بھی چھپا ہوا نہیں، باطن بھی چھپا ہوا نہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ والے کہتے ہیں بھائی لیلۃ القدر میں آپ معافی بھی مانگے، عبادت بھی کرو، پھر مصلی پہ بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف رخ کرو، اور ایسی آنکھیں اس طرح بند کر کے بس دل اللہ کی طرف متوجہ کرو. اور یہ میرا اللہ میرے بارے میں، میرے ظاہر کو، میرے باطن کو، سب کو جانتا ہے. یہ یقین پختہ کرو تاکہ ہمیشہ یہ یقین رہے. ابن رجب کہتے ہیں لیلۃ القدر کی ایک عبادت یہ بھی ہے، اپنے زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو، دل سے بھی اللہ کو یاد کرو. یہ دل ٹھیک کرو بھائی، یہ زنگ لگ گیا اس کو. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. لیلۃ القدر میں اللہ سے معافی بھی مانگو، لیلۃ القدر میں اللہ زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو. میرے دوستو ایک کام ہے، دل سے بھی اللہ کو یاد کرو. یہ مراقبہ بھی کر کے دیکھو. اللہ ہم سب